ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد والہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا ہمارا موضوع، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں سننے جا رہے ہیں وہ شخصیت ہیں قدوۃ الکبریٰ، تارک السلطنت، محبوب یزدانی، حضور غوث العالم حضرت سلطان سید محمد اشرف مخدوم اشرف، جن کو زمانہ اسلام سے جانتا ہے، ان کا ذکر آج ہم سننے جا رہے ہیں. سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے ہندوستان میں وہ کام لیا ہے کہ آج وہ ہیں، ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہر فرد آج دین کے کام میں لگا ہوا ہے، سنیت کے کام میں لگا ہوا ہے، اور الحمدللہ ایک حصہ ہندوستان کا اور جتنے ہندوستان سے لگے ہوئے ممالک ہیں، ان تمام ممالک میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے مستفیض ہو رہا ہے. آج میں نے مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ میرا بھی پہلی مرتبہ ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے سنا رہا ہوں، اور آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ حضرت کی سیرت سننے جا رہے ہیں. مشہور شہر جسے ہم کچوچا کہتے ہیں، یو پی کے علاقہ ہیں جسے کچوچا کہتے ہیں، کچوچا شریف میں حضرت کی درگاہ ہیں. اور آپ ابھی سنیں گے کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کیسی ہیں، آپ کی زندگی کیسی ہیں، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا مقام، کیا مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ نے ہندوستان میں کیسے فیضان اللہ اور اللہ کے رسول کے تقسیم کیے ہیں. سب سے پہلے ایران کے ایک صوبہ جسے خراسان کہا جاتا ہے، خراسان میں حسینی سادات کی حکومت تھی، اور اسی خراسان کے راجدھانی کو سمنان کہا جاتا ہے. یہ خراسان کی راجدھانی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حکومت جہاں سے بھی چلتی ہیں اس کی جڑ راجدھانی ہوتی ہے. تو خراسان کی جو راجدھانی تھی وہ سمنان تھی، اور سمنان میں جن کی حکومت تھی وہ حسینی سادات کی حکومت تھی. انہی سادات میں سے 700 ہجری میں جو حکمران بنے ان کا نام سید ابراہیم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. سید ابراہیم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے اہل خانہ حضرت سیدہ ختیجہ بیگم رحمۃ اللہ تعالی علیہا یہ سمنان کی ملکہ ہیں. حضرت ابراہیم سمنانی اور حضرت ختیجہ بیگم کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسی بچے کو زمانہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی ہے. اب دیکھیے ولادت کیسے ہوتی ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت سید ابراہیم سمنانی اور آپ کی والدہ سیدہ ختیجہ بیگم، یہ دونوں اپنے محل کے صحن میں بیٹھے تھے اور ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں لڑکا عطا فرماتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہم کئی دنوں سے بات چیت کر رہے ہیں، کئی دنوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، کاش اگر ہمیں اللہ لڑکا عطا فرماتا تو کتنا اچھا ہوتا. ابھی دونوں کی بات چیت چل رہی تھی
اتنے میں بند محل کے اندر اللہ کا ایک مجذوب ولی جس کو زمانہ ابراہیم کے نام سے پہچانتا ہے نمودار ہوئے، محل بند ہیں، میاں بیوی بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ مجذوب ولی اچانک سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سید ابراہیم سمنانی، کیا تمہیں بیٹے کی خواہش ہے؟ کیا تمہیں بیٹے کی خواہش ہے؟ اب جیسے ہی بیٹے کے تعلق سے سنا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ کے اہل خانہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کہا کہ جی حضور، ہم بیٹا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے تو کتنا اچھا ہو۔ تو کہا کہ میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہیں بلکہ دو لڑکے عطا فرمائے گا، دو لڑکے عطا فرمائے گا۔ یہ خوشخبری سننے کے بعد حضرت سید ابراہیم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ کو اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں اور ان کے لیے کھلانے پلانے کے انتظام کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کے بعد جب بزرگ غائب ہو گئے، تھوڑے دن گزرے تھے، شہر میں ایک آواز گونجنے لگی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں جو شہر ہوتا تھا وہ چار طرف سے دیوار بنا کے اس کو محفوظ کر لیا جاتا تھا تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آئے اور کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے۔ چاروں طرف دیواریں جو ہے بند تھیں۔ ایک بزرگ شہر میں گھومتا ہوا آواز دے رہا ہے، وہ جس طرح بادشاہ کے لیے آواز دیتے ہیں نا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، بادشاہ تشریف لا رہے ہیں، تو اسی طرح ایک مجذوب شہر سمنان میں گھومتا ہوا آواز دے رہا ہے، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، جہانگیر اشرف آ رہا ہے، جہانگیر اشرف آ رہا ہے۔ یہ ندا چاروں طرف چل رہی تھی۔ جو دروازے پہ کھڑا ہوا تھا شہر کے، اس نے دیکھا کہ یہ جہانگیر اشرف کون ہے، کس کی بات چل رہی ہے۔ دوڑتا دوڑتا بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ سے کہتا ہے ابھی میں نے ایک دیوانے سے سنا ہے، ابھی میں نے ایک مجذوب سے سنا ہے، وہ آواز دے رہا تھا کہ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، جہانگیر اشرف آ رہا ہے۔ حضور یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ تو سید ابراہیم سمنانی بادشاہ کہتے ہیں یہ میرے بیٹے اشرف کے آنے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابھی دنیا میں آنے سے پہلے پورے شہر میں چرچے چل رہے ہیں۔ تھوڑے دن کے بعد ماں کے پیٹ میں حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ گر ہوئے۔ 700 ہجری آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، ایک طرف بادشاہ کے ساتھ ساتھ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اللہ کے ولی، اور دوسری طرف جو آپ کی امی سیدہ ختیجہ بیگم ہیں، دن بھر روزے کی حالت میں، رات بھر سجدوں کی حالت میں، اللہ کی عبادت میں گزارنے والی، اپنے وقت کو خرچ کرنے والی، ایسے گھر میں جب بیٹا پیدا ہو تو اخلاق کیسے ہوں گے، مرتبہ کیسا ہوگا، مقام کیسا ہوگا؟ تو یہی دو اللہ کے ولیوں کے گھر میں ایک خوبصورت چہرے والا حسینی سید پیدا ہوا، اور اسی سید کو آج زمانہ مخدوم اشرف کے نام سے پہچانتا ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی، جب زبان کھلی 4 سال 4 مہینے 4 دن میں والد محترم نے آپ کی بسم اللہ خوانی کا انتظام کیا۔ جو شہر کے مشہور عالم دین تھے جن کا نام علاء الدین ہے، ان کے ہاتھوں بسم اللہ خوانی کی شروعات ہوئی۔ ابھی 7 سال کی عمر ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا فرمایا، اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا، 7 سال کی عمر میں، صرف 7 ایئرس میں، 7 سال کی عمر میں حضرت مخدوم اشرف حافظ قرآن تھے، اور ایسے حافظ قرآن کے 7 قرأتوں کے ساتھ پڑھنے والے، جس کو قرأت سبا کہا جاتا ہے،
یعنی ہر آیت کے الگ الگ قرأتیں ہوتی ہیں. 7 قرأتیں قرأت سبا کہا جاتا ہے. 7 سال کی عمر میں قرأت سبا کے ساتھ حافظ ہونے والے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. حافظ قرآن بنے. پھر اس کے بعد والد محترم نے علم دین میں لگایا. 14 سال کی عمر ہوئی. 14 سال کی عمر کے اندر آپ اپنے وقت کے بہترین محدث، بہترین مفتی، بہترین مفسر، بہترین اصول فقہ کے ماہر اور ہر علم و فن پہ مہارت رکھنے والے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک تھی. اب ذرا آپ اندازہ لگائیے 14 سال کی عمر میں کوئی بہترین عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، محدث بھی ہو، مفکر بھی ہو، ساری چیزیں جانتا ہوں، علمی مقام کیا ہوگا؟ علمی مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ نے ذہن کیسے دیا ہوگا؟ 14 سال کی عمر میں آپ مکمل علم دین سے فارغ ہوتے ہیں. آپ ابھی 15 سال کی عمر میں قدم رکھ رہے تھے. آپ کے والد ماجد حضرت سید ابراہیم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو جاتا ہے. والد کے وصال کے بعد 15 سال کی عمر میں سمنان کی حکومت سنبھالتے ہوئے آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں. 10 سال آپ نے حکومت سنبھالی ہے. دیکھو 15 سال کی عمر میں بچے کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا، یہ بھی ہوش نہیں ہوتی کہ بھائی دنیا کے معاملات ہوتے کیا ہے، دنیا چلتی کیسے ہے، کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، 15 سال کی عمر میں معلوم نہیں ہوتا. لیکن آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں 15 سال کی عمر میں جب حضرت نے کرسی سنبھالی، حضور مخدوم اشرف نے جب بادشاہت کے کرسی پر تشریف رکھتے ہیں تو ایسی حکومت فرمائی 10 سال میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ کسی چیز میں ہمیں کمی رہ گئی. 15 سال کی عمر میں بیٹھنے والے، 10 سال تک حکومت کرنے والے، کبھی کسی نے شکایت تک نہیں کی. اب دیکھیے ذرا میں یہاں رک کے یہ بتانا چاہتا ہوں، آج ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ولی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دن بھر جو ہے تسبیحات پڑھ رہے ہوں گے، دن بھر روزے رکھ رہے ہوں گے، رات بھر عبادتیں کر رہے ہوں گے، رات بھر نمازوں میں گزار رہے ہوں گے، بس یہی خیال ہوتا ہے. لیکن ہمارے بزرگوں کی سیرت ایسی نہیں تھی. ذرا اگر آپ حضرت مخدوم اشرف کی سیرت کو لیں گے، آپ 10 سال کی حکومت میں دیکھیں گے تو آپ عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ آپ اپنے وقت کے ایک فوج کے بہترین سپہ سالار بھی تھے. آپ نے جنگوں میں شرکت بھی فرمائی ہے بادشاہ کی حیثیت سے، آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہیں، اسلام کے لیے آپ نے جنگ بھی کی ہیں. جس طرح ہم سنتے ہیں نا سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی سیستان کے بادشاہ تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ سیستان کے بادشاہ بنے تو صرف جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ جب ضرورت پڑتی تھی تلوار اٹھا کر اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تلوار اٹھا کر سپہ سالاری کے منصب کو نبھاتے تھے بخوبی. آپ پورے ولیوں کی اگر ہسٹری چھان ماریں گے تو 3 اولیاء ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے سلطنت چھوڑی صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے. نمبر 1 حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی حکومت چھوڑی صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے. نمبر 2 سیدنا بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سیستان کی حکومت چھوڑی. اور نمبر 3 حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے سمنان کی حکومت چھوڑی صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ 3 ایسے اولیاء ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی حکومت کو چھوڑ دی. 15 سال کی عمر میں آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، 25 سال کی عمر تک 10 سال آپ نے مکمل بادشاہت فرمائی. اور پھر 15 سال کی عمر کے بعد جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، 10 سال کی پوری حکومت کے بعد ایک دن حضرت خضر علیہ السلام آپ کے سامنے آئے اور کہا، اشرف کب تک دنیاوی معاملات میں پڑے رہو گے، کب تک دنیا کو سنبھالتے رہو گے؟ اب دنیا کو چھوڑو،
اللہ نے تمہارے لیے دین کو سنبھالنے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ اب تمہیں دنیا سے ہٹ کر دینی معاملات میں تمہیں داخل ہونا ہے اور اللہ کے دین کو سنبھالنا ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کے بھائی حضرت سید عارف کو آپ نے اپنی کرسی عطا فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ آج سے ذمہ داری تمہاری ہے اور میں اللہ کی راہ میں نکل رہا ہوں۔ ماں کی بارگاہ میں آئے، ماں سے کہتے امی جان اجازت دیں، میں اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ اب اس زمانے میں دیکھیے ماں بھی اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت کرنے والی، اللہ کے رسول سے اور ان کے دین سے کیسی محبت کرنے والی۔ آج کی مائیں اپنے بچوں کو نماز تک نہیں بھیجتی، آج کی مائیں اپنے بچوں کو قرآن سکھانے تک نہیں بھیجتی، آج کی مائیں اپنے بچوں کو مدرسوں تک نہیں بھیجتی۔ لیکن وہ زمانہ تھا، وہ اللہ کے ولیہ تھی، جیسے ہی بیٹے آ کے کہتے ہیں کہ ماں میں اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں، ماں نے کہا بیٹے ضرور اجازت دوں گی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پھر واپس تم پلٹ کے نہیں آؤ گے، کیونکہ جب تم میرے پیٹ میں تھے میں یہ آوازیں سنا کرتی تھی کہ مبارک ہو ختیجہ، تمہیں اللہ تعالیٰ اشرف جیسا بیٹا عطا کر رہا ہے اور اس کی پوری زندگی صرف اللہ کے دین کے لیے خرچ کی جائے گی۔ جب تو میرے پیٹ میں تھا اسی وقت مجھے معلوم تھا کہ تجھے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، تیری پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ لیکن بیٹے کیونکہ تو ابھی بادشاہ ہے، ابھی تو نے اپنے بھائی کو کرسی پہ بٹھایا ہے، اگر تو یوں اکیلا نکل جائے گا تو پھر عوام بکھر جائے گی، سلطنت بکھر جائے گی، لہٰذا اپنے ساتھ کچھ وزیروں کو لو، کچھ خادموں کو لو اور ان کے ساتھ شہر سے باہر جانا، اگر تمہارا من چاہے لے کے جانا، من چاہے تو واپس بھیج دینا، لیکن فوج کے ساتھ نکلو تاکہ شہر والے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بادشاہ کسی مہم پہ جا رہے ہیں۔ ماں کے نصیحت کے مطابق حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھ وزراء کو، اپنے ساتھ فوج کو لیتے ہیں اور سمنان شہر سے باہر آتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے میری فوج، اے میرے وزراء، جاؤ اب زندگی بھر میرے بھائی کے ساتھ کھڑے رہنا، میرے بھائی کا ساتھ دینا، اب میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں نکل رہا ہوں۔ پوری فوج واپس آ گئی اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے۔ آپ نے سب سے پہلے ملتان شہر کی طرف رخ کیا۔ ملتان شہر میں ایک اللہ کے برگزیدہ ولی، ایک اللہ کے محبوب ولی جن کو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، یہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ملتان میں درس دے رہے تھے، تصوف کا درس دے رہے تھے، حدیث و قرآن کا درس دے رہے تھے، روحانیت کا۔ جیسے ہی ملتان شہر میں حضرت مخدوم اشرف داخل ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈی خوشبو آئی، حضرت مخدوم جہانیہ نے سونگا اور خوشبو سونگنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں ابھی سونگ رہا ہوں، بوے یار می آید، مجھے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی یہ کہہ کر اپنے دوست جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، جو مرید بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے اور دروازے تک پہنچے، دروازہ کھولا خانقاہ کا، سامنے دیکھا حضرت مخدوم اشرف کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف کو دیکھا تو قریب بلایا، پیشانی کو بوسہ دیا، گلے سے لگایا اور کہا کہ مخدوم اشرف آؤ، ہم تمہارا سالوں سے انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے بھائی تمہارے پیر علاء الدین بھی اپنی جگہ انتظار کر رہے ہیں، پہلے کچھ دن میرے پاس رہو، کچھ سیکھو، پھر اس کے بعد میرے بھائی کے پاس چلے جانا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں پھر میں ان کے پاس رہا، کئی دن تک ان سے فیضان حاصل کرتے رہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اجازت عطا فرمائی، خلافت عطا فرمائی، روحانیت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب یہاں سے تم آگے بڑھ سکتے ہو، جاؤ ہندوستان کی طرف رخ کرو۔ اب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب ہندوستان کا رخ کرتے ہیں۔
جس وقت آپ ہندوستان میں پہلی مرتبہ قدم رکھے وہ علاقہ بہار کا علاقہ تھا۔ بہار کا علاقہ آپ ہندوستان میں قدم رکھیں، اسی وقت حضرت مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بہار کے اللہ کے ولی ہیں، یحییٰ منیری کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ منیری اپنے وصال کے وقت مریدوں کو بلا کے، خلفاء کو بلا کے کہتے ہیں میری نماز جنازہ کوئی نہ پڑھائے، میں 4 صفتیں بتاؤں گا، وہی صفتیں جس کے اندر ہو وہی میرے نماز جنازہ پڑھائے گا۔ مریدوں نے کہا، خلفاء نے کہا کہ حضور وہ صفتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صحیح النسب سید ہو، دوسری صفت وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے سلطنت چھوڑی ہو، تیسری صفت وہ 7 قرأتوں کے ساتھ حافظ قرآن ہو، نمبر 4 وہ اپنے کندھوں پر کالی کمبل اوڑھے ہوئے آئے گا۔ یہ 4 صفتیں جس کے اندر ہوگی وہی میرے نماز جنازہ پڑھائے گا۔ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، مرید خلفاء کھڑے انتظار کر رہے ہیں وہ کون آدمی ہے؟ اتنے میں مغرب کی طرف سے، جہاں سے سورج ڈوبتا ہے، مغرب کی طرف سے ایک نوجوان اپنے کندھوں پر کالی کمبل اوڑھا ہوا جنازے کے قریب پہنچا۔ لوگوں نے پوچھا نام کیا ہے آپ کا؟ کہا میرا نام سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ کہا کیا تم بادشاہ تھے؟ کہا جی میں بادشاہ تھا، میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بادشاہت چھوڑی ہے۔ پھر کہا کیا تم قرأت 7 کے حافظ ہو؟ کہا ہاں میں 7 طریقوں سے قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہوں، ایسا حافظ ہوں۔ اب کمبل تو پہلے سے ہی اوڑھے ہوئے تھے، تو کہا مبارک ہو، تشریف لائیے، ہمارے پیر جن کے بارے میں بشارت دے کے دنیا سے تشریف لے گئے وہ ہستی آپ ہی ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تدفین کے بعد کئی دنوں تک آپ نے یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درگاہ پر آپ نے چھلا کیا۔ چھلا کرنے کے بعد پھر وہاں سے آپ بنگال تشریف لے گئے۔ بنگال کا ایک علاقہ ہے جس کو پنڈوا کہا جاتا ہے، اور پنڈوا میں حضرت شیخ علاء الدین علاء الحق گنج نبات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں جب پہنچ رہے تھے، یہ بھی بالکل اسی طرح درس دے رہے تھے اپنے مریدوں کو، تعلیم دے رہے تھے اپنے مریدوں کو تصوف کا۔ جیسے ہی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوشبو بہار سے سونگی تو آپ نے اپنے حلقے میں فرمایا کہ اے میرے مریدوں کھڑے ہو جاؤ، میرا ایک خاص مرید آ رہا ہے، میرا ایک خاص خلیفہ آ رہا ہے۔ اور پیر کے جملے سنو، پیر نے فرمایا بوے یار می آیت، میں یہیں سے اپنے مرید کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، اپنے مرید کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، چلو باہر نکلتے ہیں۔ کئی میل تک پیر و مرشد اپنے مریدوں کے ساتھ نکلے، پنڈوا کے علاقے میں بازار میں کھڑے ہیں، اتنے میں حضرت مخدوم اشرف داخل ہوئے۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، وہ نورانی چہرہ، وہ عرفانی چہرہ جن کے تعلق سے ملتان میں سن کے آئے تھے، بالکل وہی چہرہ، وہی نورانیت ہے۔ جیسے ہی دیکھا پیر و مرشد نے کہا مخدوم آؤ، ہم تمہارے ہی انتظار میں 2 سال سے ہیں، 2 سال سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف نے عرض کیا کہ حضور یہ کیسے؟ فرمایا جب تم وہاں سے نکلے تھے سلطنت چھوڑ کے، نبی کریم نے ادھر مجھے بشارت دی علاء الحق اشرف کو ہم نے تمہارے حق میں رکھا ہے، تربیت اسی طریقے سے کرنا جس طرح میں کرانا چاہتا ہوں، جس طرح میں کرانا چاہتا ہوں تربیت ویسی ہو۔ اللہ اکبر، پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے۔ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں مرید ہوتے ہیں، اور 12 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر فیض حاصل کرتے ہیں۔
دیکھو کوئی بھی مرید بغیر پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہ کر کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ صرف مرید بن کے آ گئے اور پیر صاحب کو چھوڑ دیے، ایسا فیض نہیں مل سکتا۔ پیر صاحب کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کو پیری مریدی کی بات تھوڑی عجیب لگے گی، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ تو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ تو تابعین کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ جو بولتے ہیں نا، یہ پاگل ہے، نا علم ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے حضور کے بارگاہ میں بھی مرید بیٹھے تھے۔ کسی مرید کا نام ابو بکر صدیق تھا، کسی مرید کا نام عمر بن خطاب تھا، کسی مرید کا نام عثمان غنی تھا، کسی مرید کا نام مولا علی تھا، کسی مرید کا نام حسن مجتبیٰ تھا، کسی مرید کا نام حسین کربلا تھا، کسی مرید کا نام ابو ہریرہ تھا، کسی مرید کا نام عبد الرحمن بن عوف تھا۔ 1,00,000 میرے نبی کے مرید تھے، 1,00,000 مرید تھے۔ مرید کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کر علمی فیض حاصل کرے، روحانی فیض حاصل کرے، اسی کو مرید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ تو نبی سے صحابہ سے چل رہا ہے۔ تو اگر مرید یہ سوچے گا میں صرف مرید بن کے چھوڑ دوں گا اپنے پیر کو، ایسا کبھی فیض نہیں مل سکتا سلسلے کا۔ 12 سال تک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے ہیں، وہاں سے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ 12 سال کے عرصے کے بعد پیر و مرشد نے اجازت دی کہ مخدوم اشرف آج تمہیں خلافت سے نوازا جاتا ہے، اور میں نے وہ کر دکھایا ہے، تمہیں وہاں تک پہنچایا ہے جہاں تک تمہارے نانا نبی کریم پہنچانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب نکلو دین کے کام کے لیے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب سیدھے کام کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، صرف دین کے کام کے لیے نہیں نکل رہے ہیں۔ اب طریقہ دیکھیے بزرگوں کا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری دنیا کا سیر کرتے ہیں، جہاں جہاں ولی موجود تھے ان کی بارگاہ میں رہے، فیض حاصل کرے۔ جو ولی دنیا سے تشریف لے گئے تھے ان کے مزارات پہ چھلا کیا، فیض حاصل کریں۔ آپ پھر کچوچا شریف پہنچے۔ کچوچا شریف کا ماحول یہ تھا کہ بڑے بڑے جادوگر، اور کیونکہ وہ جو ہے نا ایودھیا سے لگا ہوا ہے، یو پی کا علاقہ ہے، تو وہاں پہ کٹر ہندو بھی تھے، کٹر جو ہے نا تعلق رکھنے والے غیر مذہب سے تھے۔ جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچے، بہت سارے لوگوں نے آپ کو بہت ساری تکلیفیں دینے کی کوشش کری، لیکن خدا کی عزت کی قسم، جو بندہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیشہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ ہر وقت اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں جاتے تھے وہاں فیضان لے کے جاتے تھے۔ ایک علاقہ تھا، آپ وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کسی کو معلوم ہوا کہ یہاں ایک اللہ کے ولی آئے ہیں، تو وہ اپنے زمانے کے خالی مولانا تھے۔ یعنی خالی مولانا کا مطلب ہوتا ہے جو ولیوں کی شان کو نہیں مانتا، جو صحابہ کی شان کو نہیں مانتا، اہل بیت کی شان کو نہیں مانتا، خالی مولانا تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں جہانگیر اشرف کو ایک ایسے امتحان لوں گا، ایسا امتحان لوں گا، جواب نہیں دے سکیں گے اور لوگوں کے سامنے معاذ اللہ ذلیل ہو جائیں گے۔ ارادہ کر کے آیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں سامنے آیا، اور آتے ہی وہ کیا دیکھتا ہے اپنی آنکھوں میں، اس طرف بھی مخدوم اشرف ہیں، بازو میں ہٹا اس طرف بھی مخدوم اشرف ہیں، بازو میں نظر ہٹایا ادھر بھی مخدوم اشرف ہے، بازو میں نظر ہٹایا ادھر بھی مخدوم اشرف ہے، ادھر بازو چہرہ ہٹایا مخدوم اشرف ہے۔ 100 جگہ دیکھتا ہے، 100 جگہ مخدوم اشرف ہے۔ اب جب وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے دیکھتا ہے، سامنے بھی مخدوم اشرف ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے نہ ہو بھائی، غوث اعظم کا فیضان ہے۔ غوث اعظم کو بھی پتے پتے پہ دیکھا جاتا تھا نا۔ اللہ اپنے ولیوں کو یوں جو ہے طاقت دیتا ہے، یوں قدرتیں دیکھتا ہے، جہاں دیکھو ولیوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف کو جہاں دیکھ رہا تھا تو آنکھیں مسلتا ہوا کہنے لگا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی سوال نہیں کیا تھا، بتایا بھی نہیں تھا کہ سوال کرنے آیا ہوں۔ آگے سے مخدوم اشرف کہتے ہیں، کس اشرف سے سوال کرو گے؟ اس اشرف سے کرو گے،
اس سے کرو گے، اس سے کرو گے، اس سے کرو گے، کس سے کرو گے؟ تمہارے سامنے تو 100 اشرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ دل میں توبہ کرنے لگا، حضور معاف کرے، میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں تو میرا امتحان ہو گیا، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کسی ولی کی گستاخی نہیں کروں گا۔ یہ ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک بادشاہ کو آپ نے دعا دی تھی کہ جا تجھے فتح ملے گی، وہ گیا، بہت جلدی فتح لے کے واپس لوٹا، اور اسی بادشاہ کے فوج میں ایک بوڑھا آدمی تھا، اور وہ بادشاہ کے جو لشکر ہوتا تھا، جو گھوڑے پہ جاتے تھے، تو گھوڑوں کے لیے وہ چارے کا انتظام کرتا تھا۔ ایک دن بیٹھا ہوا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، یوم عرفہ تھا۔ عرفہ کے دن وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، حج کا مہینہ ہے، آج عرفہ کا دن ہے، کاش اللہ مجھے بھی آج کے دن اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دل میں خیال آیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آگے بڑھے اور اس بوڑھے آدمی سے پوچھتے، بابا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں اللہ اگر آج کے دن مجھے بلا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ فرمایا جانا چاہتے ہو؟ جانا چاہتے ہو؟ بھئی کون ہے جو حج کے لیے جانا چاہتے ہو کہے تو یہ کہے گا کہ نہیں جانا چاہتا ہوں، ہر کوئی یہ کہتا نا جانا چاہتا ہوں۔ تو جب پوچھا جانا چاہتے ہو، کہا بوڑھے شخص نے جی ہاں جانا چاہتا ہوں، تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے صرف اتنا کہا، پھر چلے جائیے، چلے جائیے، بس اتنا کہنا تھا، آنکھ کھلی، سامنے عرفات کا میدان ہے۔ سبحان اللہ، پورے ارکان ادا کیا، 3 دن تک جو مسالک تھے، جو ارکان ادا کرنے تھے، سب کچھ ادا کیا، حج مکمل ہوا۔ 3 دن کے بعد جب آخری طواف زیارت مکمل ہوا، دل میں خیال آیا، آ تو گیا، جاؤں گا کیسے؟ آ تو گیا ہوں، جاؤں گا کیسے؟ اب ولی نے پہنچا دیا، جاؤں گا کیسے؟ اتنا خیال آنا تھا، مخدوم اشرف سامنے کھڑے تھے، مخدوم اشرف سامنے کھڑے تھے۔ اب کہا حضور آپ یہاں ہیں؟ کہا پگلے جب تجھے بھیج سکتا ہوں تو میں نہیں آ سکتا، جب تجھے میں بھیج سکتا ہوں تو میں نہیں آ سکتا، جانا چاہتے ہو واپس؟ کہا جی ہاں جانا چاہتا ہوں۔ حج مکمل ہوا تو کہا چلو چلیں گے، بس اتنا کہنا تھا، آنکھ کھلی، کچوچا میں موجود تھا۔ یہ ہے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آج بھی حضرت کے فیضان، حضرت کی برکتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف روحانی دنیا کے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ کتابت کے دنیا کے بھی بادشاہ تھے۔ صرف آپ جو ہیں درس نہیں دیتے تھے، آپ بہترین اپنے زمانے کے رائٹر بھی تھے۔ 30 کتابیں آپ نے ایسی لکھی، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، ترکی میں، جس ملک میں آپ جاتے تھے اس ملک میں اس زبان کی کتاب لکھ دیا کرتے تھے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، آج جو ہم اردو بات کر رہے ہیں نا، اردو جو بات کر رہے ہیں، بھئی ہر آدمی جو ہے نا ایک چیز بناتا ہے تو اس آدمی کو جو ہے نا ایک چیز میں پہلا آدمی ہوتا ہے نا، پہلا آدمی جو بنیاد رکھتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو جو بنیاد رکھتا ہے؟ فاؤنڈر ہوتا ہے نا، ایک ہر چیز کا فاؤنڈر ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اردو کا فاؤنڈر کون ہے ہندوستان میں؟ اردو کے فاؤنڈر کا نام بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ آپ کتابیں اٹھائیے، جس نے اردو میں سب سے پہلے ادب پیش کیا اردو کا، کہ اردو کیسے بات کرنا چاہیے، اردو کیسے بولنا چاہیے، اردو کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، جس نے فاؤنڈر جو ہے پہلے اردو تیار کیا، ان کا نام بھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اگر آپ جھلک دیکھنا چاہتے ہیں نورانی میاں کے الفاظ میں دیکھو، اگر آپ جھلک دیکھنا چاہتے ہو ہاشمی میاں کے الفاظ میں دیکھو، اگر آپ اس کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں مدنی میاں کے الفاظ میں دیکھو، خاندان اشرفیہ کے وہ الفاظ میں دیکھو، ان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اردو کیسی تھی یہ گھرانے میں۔ فاؤنڈر خود گھر میں موجود ہے تو پھر بچوں کی اردو تو ہوگی نا، ہے نا؟ کبھی کبھی یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو بولتے جیسے ہندوستان ہے نا، تو اس طرح کے جو ستان ہوتے ہیں، اس طرح جب جملے بولتے ہیں تو لگاتار بولتے آتے ہیں، جب کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں تو لگاتار بولتے آتے ہیں۔ اسی لیے آج دیکھیں ایسا علم ان کے گھرانے میں موجود ہیں، ایسی روحانیت ان کے گھرانے میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی برکتیں، رحمتیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم تمام کو بھی حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہم تمام کو بھی اللہ تعالی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔